بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اپنے کمنٹس کیے، اور جو آپ کی تنقید ہے وہ مجھ تک پہنچی۔ جو آپ نے خامیاں یا نشانیاں بتائی ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آغاز ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی محبتوں سے جو بھی ہمیں کمنٹس ملا کریں گے، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی غلطیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ پاکستان، مقبوضہ کشمیر، ہندوستان اور امریکہ۔ ٹاپک تو ایک لمبا ہے، لیکن اس میں سر فہرست جو ہمارا موضوع ہے، جو ہماری ایک کہہ سکتے ہیں بہت بڑا ایشو ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر۔ امریکہ نے کل پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن افسوس کہ انڈیا کی وہی ہٹ درمی اپنی اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے۔ اور بھائی، اگر پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں، مذاکرات کریں۔ آپ مذاکرات سے بھاگ جاتے ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلو تو آپ کرکٹ گراؤنڈ سے بھاگ جاتے ہو۔ ہمارے کبڈی کے پلیئرز، ہاکی کے پلیئرز اور دوسرے پلیئرز، ان کو آپ ویزا نہیں دیتے ہو۔ اگر سکھ یاتری ادھر پاکستان میں بابا گرو نانک کے جو درشن ہے، زیارت ہے، اس کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ تب بھی ان کو ویزا نہیں دیتے ہو۔ کشمیر کے موضوع پر اگر امریکہ ثالثی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ظلم آپ نے ڈھائے ہیں وہ امریکن نے دیکھے ہیں، اقوام متحدہ نے دیکھے ہیں۔ ان ظلموں کی داستان لے کر ان لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیلٹ گن سے زخمی کیا تم نے، پیلٹ گن سے نوجوانوں کو نابینا بنا دیا، پیلٹ گن سے جسم چھلنی کر دیا، عورتوں کی عصمت دری کی، کھمبوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، جیپوں کے ساتھ باندھ کر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ کیا اس بات کا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ انسانیت تمہاری وجہ سے کتنی انسانیت کی معراج سے گر چکی ہے؟ خود تو اپنے ملک میں ذلیل ہو ہی، خود تو تمہارا جو معیار ہے، تمہاری جو شخصیت ہے، ایک متنازع شخصیت ہے، کیونکہ جو تمہاری جو سابقہ گیا بلکہ موجودہ جو تمہاری جماعت ہے، جو دہشت گرد جماعت ہے، وشوا ہندو پریشد، اس کے تم ممبر بھی ہو۔ اپنی اسی ممبرشپ کو لے کر وزارت عظمیٰ کا فائدہ اٹھا رہے ہو، نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہو۔ اس وقت سے ڈرو۔ آج تو کشمیری نے پتھر اٹھایا ہے، کل اگر کشمیری ہتھیار اٹھا لے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اور بار بار یہ کہتے ہو کہ جی پاکستان فوج ملوث اس میں، پاکستان فوج اس میں ملوث ہے۔ اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں ملوث ہوئی، اس دن ہندوستان کے پورے گرد و نواح میں نہ کسی مندر میں کوئی گھنٹی بجے گی، نہ کوئی پرساد بٹے گا، اور کوئی بھی ماں بیٹا پیدا کرنے سے گھبرائے گی۔ پاکستانی فوج کو مت للکارو، پاکستانیوں کو مت للکارو، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں لڑنے والا، آزادی کی جنگ لڑنے والا کشمیری ہی ہے۔ وہ کشمیری مجاہدین ہیں جن کو تم نے ایک عام کشمیری سے مجاہد بنا دیا ہے۔ ذرا سوچو، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، ایک گلیل ہے، اس کا اتنا خوف ہے کہ تم نے اپنے پرانی فوج واپس بلا کر 28,000 تازہ دم فوجی وہاں پہ تعینات کر دیے۔ یہ تمہارے اندر کا چھپا ہوا خوف ہے۔ شراب پی کر بڑکے مارتے ہو، اور تمہارا وہ بپن راوت ہے، وہ شراب پی کر بڑکے مارتا ہے، جی ہم پاکستان کو ایسے کر دیں گے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ وہ بھائی، پاکستان رہتی دنیا تک رہنے کے لیے قائم ہوا ہے، اور الحمدللہ پاکستان پر کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اگر پاکستان کی فوج کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہو نا، اپنی فوج کا، تو یہ دیکھو الحمدللہ آج تک ہماری ISI، ہماری ISPR، ہماری آرمی، ہماری بری بحری آسمانی ہر قسم کی فوج پوری دنیا میں ہر قسم کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن پر آ رہی ہے۔ تمہارا تو کہیں دور دور تک نام بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ بہتر یہی ہے امریکہ کی ثالثی مانو، یہی بہتر ہے، امریکہ کی ثالثی مانو،
مقبوضہ کشمیر پر کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطابق فیصلہ کرنے دو. اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے, تمہارا فائدہ ہے اس میں. وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے, ایک الگ ریاست بن جائے گی. دنیا کے نقشے پر کشمیر ایک الگ ریاست بن کر ابھرے گا. ٹھیک ہے بھائی, وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا تو رہنے دو, وہ کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ رہنا تو رہنے دو, انہیں فیصلہ کرنے دو. اور تم کون مامے چاچے بنے ہو اسے خطے کے؟ کوئی شرم کرو. ڈوب کر مرنے کے لیے چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس پانی میں ڈوب کر تم نے مرنا ہوتا ہے وہ پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیتے, دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں. پاکستان الحمدللہ رہتی دنیا تک کے لیے, اس کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کی گونج گن گرج شامل ہے, اس کی بنیادوں میں اللہ اکبر کے نعرے شامل ہیں. نہیں یقین تو کسی بھی پاکستانی کو چھیڑ کر دیکھ لو, کسی بھی پاکستانی کو پوچھ کر دیکھ لو, یا پھر اپنے تھوڑا سا تجزیہ کر لو, تھوڑا سا ماضی میں چلے جاؤ. پورے ہندوستان کی مائیں مل کر بھی ایک میجر عزیز بھٹی پیدا نہیں کر سکتی. اگر ایسا کسی میں دم اور جرت ہے تو عزیز بھٹی کے مقابلے میں, ان کے کیے ہوئے کام کے مقابلے میں کوئی ایک اپنا فوجی لا کر بتاؤ کہ اس نے یہ کام کیا ہے. ابھی نندن کو مت بھولو, 1965 کی جنگ مت بھولو, 71 کی جنگ مت بھولو. ہر محاذ پر تم نے شکست کھائی ہے. اس محاذ پر میں چاہتا ہوں شکست سے بچو. تمہاری عزت اسی میں ہے, تمہاری عزت اسی میں ہے کہ امریکہ کی ثالثی قبول کرو, مقبوضہ کشمیر کو ان کی جو آزادی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے دو. اس میں تمہارا بھلا ہے, اس میں تمہاری بڑائی ہے, اس میں تمہاری بھلائی ہے. امید ہے کہ پیشاب پی کر, جو گائے کا پیشاب جسے گاؤ ماتا کہتے گا آپ, اس کا پیشاب پی کر اور شراب پی کر بڑکے مارنے میں کافی سارا فرق واضح سمجھ میں آ گیا ہوگا.